بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین سامعین، آج کی اس ویڈیو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قارون کا قصہ بیان کیا جائے گا۔ اس سے پہلا حصہ پچھلی ویڈیو میں بیان ہو چکا، دیکھنے کے لیے آپ چینل کا وزٹ کریں، اور اس ویڈیو میں ایسا دوم بیان کیا جائے گا۔ آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے اسلامی اور معلوماتی چینل ویلتھ آف نالج کارنر کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا، گھنٹی کے بٹن کو آل پہ کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت وصول ہو سکے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے، کیا وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم انہیں مال اولاد میں ترقی دے رہے ہیں، انہیں فائدہ پہنچانے میں جلدی کر رہے ہیں، بلکہ یہ نہیں سمجھتے۔ جن لوگوں کا یہ گمان ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ فن کیمیا جانتا تھا یا اسے اسم اعظم یاد تھا جس کو وہ مال جمع کرنے میں استعمال کرتا تھا، تو ان کا یہ خیال درست نہیں، اس لیے کہ کیمیا ایک تخیلی چیز ہے، اس سے حقائق نہیں بدلتے اور یہ صنعت خالق کے مشابہ نہیں ہو سکتا، اور اسم اعظم کے ذریعے کسی کافر کی دعا اوپر نہیں جاتی، اور قارون باطناً کافر اور ظاہراً منافق تھا۔ اکثر مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ قارون عظیم شان شوکت اور حسین و جمیل لباس سواریاں، غلام اور خادموں کے ساتھ باہر نکلا۔ جب دنیاوی زندگی رنگینی اور رونق کو عظیم خیال کرنے والوں نے اسے دیکھا تو تمنا کی کہ کاش وہ بھی اس جیسے ہوتے، اور اس کے مال دولت اور شان و شوکت پر رشک کیا۔ جب علماء اور کامل عقل زمانے نے ان کی یہ بات سنی تو ان لوگوں نے فرمایا، تم پر افسوس ہے، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس کے لیے جو ایمان لایا اور نیک کام کرے۔ یعنی دار آخرت میں اللہ پاک کی طرف سے ملنے والا ثواب اور بدلہ زیادہ بہتر ہے، ہمیشہ رہنے والا اور اعلیٰ و عرف ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، مگر یہ صبر کرنے والوں کے سوا کسی کو نہیں ملتا۔ یعنی جو نصیحت و قول اور بلند و بالا دار آخرت کی طرف مائل کرنے والا ہمت و جذبہ اس قریبی اور سامنے موجود دنیا کی نعمت کو دیکھتے ہوئے صرف اسی کو فائدہ دے سکتی ہے جس کے دل کو اللہ پاک ہدایت اور ثابت قدمی عطا فرمائے، اس کی عقل کو مضبوط اور مراد پوری فرمائے۔ کسی بزرگ نے کیا خوب بات کہی، بے شک اللہ پاک اس آنکھ کو پسند فرماتے ہیں جو شبہات پیدا ہونے پر کھل جائے، اور اس عقل کو پسند فرماتے ہیں جو غلبہ شہوت کے وقت کامل ہو۔ ارشاد خداوندی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے اس کے زیب و زینت، غرور و تکبر اور اپنے پر فخر کرتے ہوئے باہر نکلنے کا ذکر فرمایا تو ارشاد فرمایا، پھر ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں بسا دیا، پھر اس کی کوئی ایسی جماعت نہ تھی جو اسے اللہ سے بچاتی، اور نہ وہ خود بچ سکا۔ جیسا کہ بخاری شریف میں حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ایک آدمی اپنے ازار کو لٹکاتے ہوئے چلا تو اس کو زمین میں بسا دیا گیا، اور روز قیامت تک زمین میں بستا رہے گا۔ اور یہ حدیث بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بھی موجود ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صدی رحمۃ اللہ علیہ سے مذکور ہے کہ ایک دفعہ قارون نے ایک فاحشہ عورت کو مال دے کر اس بات پر راضی کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام لوگوں میں ہوں تو وہ موسیٰ سے کہے کہ تو نے میرے ساتھ فلاں فلاں بدکاری کی ہے۔ منقول ہے کہ اس عورت نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ بات کہہ دی تو موسیٰ علیہ السلام خوف و گھبراہٹ کی وجہ سے کانپ اٹھے اور 2 رکعت نماز پڑھی، پھر اس عورت کی طرف متوجہ ہوئے اور اس سے اس بات پر قسم طلب کی کہ تجھے کس نے ابھارا ہے۔ اس عورت نے کہا کہ قارون نے اسے تیار کیا ہے، اور عورت نے اللہ پاک سے توبہ استغفار کی اور معافی مانگی۔ موسیٰ علیہ السلام اس وقت سجدہ میں گر گئے اور اللہ پاک سے قارون کے لیے بد دعا کی۔ اللہ پاک نے وحی نازل فرمائی، اے موسیٰ، میں نے زمین کو تیری اطاعت کا حکم دے دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ وہ قارون اور اس کے مال کو نگل جائے، چنانچہ حکم ملنے کی دیر تھی کہ زمین سب کچھ نگل گئی۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ ایک دفعہ قارون زیب و زینت اور شان و شوکت کے ساتھ
اپنی قوم کے سامنے بڑھ آیا اور اپنے لشکر خچروں اور عمدہ لباس کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی مجلس کے پاس سے گزرا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے ایام اللہ یعنی گزشتہ امتوں کے ساتھ پیش آنے والے واقعات و حالات کا تذکرہ فرما رہے تھے۔ جب لوگوں نے اسے دیکھا تو بہت سے چہرے اس طرف پھر گئے اور اسے دیکھنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے بلا کر کہا کہ تمہیں کس چیز نے اس فعل پر امر کیا؟ قارون کہنے لگا، اے موسیٰ، اگر تو مجھ سے نبوت کی وجہ سے افضل ہے تو تحقیق مجھے تم پر مال کے ساتھ فضول تعجل ہے، اور اگر چاہتے ہو تو میرے لیے بددعا کرو، میں تمہارے لیے بددعا کرتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام بعد تشریف لائے اور قارون بھی اپنی قوم کے سامنے آیا۔ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، تم بددعا کرتے ہو یا میں بددعا کروں؟ قارون نے کہا، میں بددعا کرتا ہوں۔ قارون نے بددعا کی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے خلاف تو بولنا ہوئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اب میں بددعا کرتا ہوں۔ اس نے کہا، جی کریے۔ آپ نے دعا فرمائی، اے اللہ، آج زمین کو میری اطاعت کا حکم فرما دیجیے۔ اللہ پاک نے وحی نازل فرمائی کہ میں نے زمین کو تمہارے تابع کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم کرتے ہوئے کہا، اے زمین، ان کو پکڑ لے۔ زمین نے لاتوں تک پکڑ لیا، پھر کہا اور پکڑ۔ اس نے گھٹنوں تک اور پھر کندھوں تک اپنے اندر بسا لیا۔ پھر فرمایا، ان کے خزانوں اور مال دولت کو پیش کر۔ زمین نے سارا لا کر پیش کر دیا اور سب نے اس کی طرف دیکھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، چلے جاؤ۔ تو زمین نے سب کو بسا کر برابر کر دیا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ قیامت تک ہر روز ان کو ایک آدمی کے قد کے برابر بسا دیا جاتا ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کو 7ویں زمین تک بسا دیا گیا۔ ناظرین سامعین، ویڈیو کو دوسرے لوگوں کے ساتھ لازمی شیئر کر دیجیے گا، اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے اسلامی اور معلوماتی چینل ویلتھ آف نالج کارنر کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا، گھنٹی کے بٹن کو آل پہ کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت وصول ہو سکے۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔